أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ جنوبی افریقہ کے ڈربن میں واقع اسلامک پروپیگیشن سینٹر انٹرنیشنل نامی دعوتی مرکز کے بانی اور معروف فیصل ایوارڈ یافتہ احمد دیدات جیسی ہستی سے تعارف نہ رکھنے والے لوگوں کی تعداد انگلیوں میں گننے کے برابر ہوں گی۔ مبلغ، خطیب، مصنف اور بین المذاہب اسکالر جیسے غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک احمد دیدات نے عالمی سطح پر اسلامی دعوت و تبلیغ میں اپنی جوہر دکھائی ہے۔ گجرات کے سورت شہر سے منسلک ایک گاؤں میں 1 جولائی 1918 کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا بچپنا انتہائی فاقہ کشی کے عالم میں گزرا۔ آپ کی والدہ دوسروں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا اور برتن وغیرہ صفائی کا کام کیا کرتی تھی۔ اسی معمولی سی آمدنی سے دن گزارا کرتے تھے۔ آپ کے والد صاحب کام کے مقصد سے جنوبی افریقہ کا رخ کیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں کچھ بھی نہیں کما سکے۔ احمد دیدات اپنی 9 سال کی عمر میں ہی والد صاحب کے مشورے سے کہ کہیں کوئی اچھا کام مل جائے گا، بحری جہاز سے جنوبی افریقہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اپنی تعلیمی سفر مکمل کرنے سے محروم احمد دیدات نے اپنا بچپنا جنوبی افریقہ میں ہی ڈھال دیا۔ اس طرح سے ڈربن کے پاس ایڈمس مشن کے نام سے مشہور ایک کالج کے پاس ایک دکان میں کام کرنے لگے۔ سیمینری کے طلبہ جو اکثر اس دکان میں آیا کرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا کر احمد کو جلایا کرتے تھے۔ دیدات کو مطالعہ کا بڑا ذوق و شوق تھا، حتیٰ کہ سامانوں پر ڈھکے ہوئے اخبار کے ٹکڑوں کو بھی پڑھ لیا کرتے تھے، جسے دیکھ مالک کو بڑی حیرت ہوتی تھی۔ اس طرح سے ایک دفعہ جب وہ پڑھنے کے لیے اخبار کی گڈی سے کچھ تلاش کر رہے تھے، تبھی ان کی نظر ایک کتاب پر پڑی جو ایک پھٹی پرانی اور خشک ہندوستانی کتاب تھی۔ شیخ رحمت اللہ بن خلیل الرحمن کی لکھی ہوئی کتاب تھی وہ، جس کا نام اظہار الحق تھا۔ انہوں نے اس کتاب کو بڑے ذوق سے مکمل مطالعہ کیا۔ 19ویں صدی کے ایک مشہور ہندوستانی عالم دین نے اس کتاب میں عیسائی مشنریوں کے دلائل کا لب و لباب پیش کیا تھا۔ آپ نے اس کتاب کو بڑے ہی تعجب خیز انداز میں مطالعہ کیا۔ عقل پرست اور دیگر مذاہب کے لوگ جو اسلام پر طنز کسا کرتے تھے، ان سے ہی اصل سوال کر کے وہیں سے دیدات نے اپنا تبلیغی سفر کا آغاز کر دیا۔ ایڈمس کالج میں مشنری طلبہ کو مدعو کیا اور مناظرے کے ذریعے اصل سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ بقول دیدات کچھ یوں رقم تراز ہیں: اس طرح سے میں نے دیکھا کہ وہ طلبہ پسینہ پسینہ ہو گئے اور اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کسنے سے باز آ گئے۔ دنیا کے مختلف گوشوں میں انگنت مبلغین پیدا کر کے یہ غیر معمولی شخصیت 8 اگست 2005 کو اس دار فانی کو الوداع کہہ دیے۔ اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت کی بارش برسائے۔ جس طرح سے احمد دیدات نے اپنی دعوتی سرگرمیوں کو منظم و مرتب کیا، آج کے مسلم نوجوانوں کے لیے وہ ایک تحریض ہیں، وہ ایک حوصلہ اور ایک ولولہ ہیں۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ. റേഡിയോ HRDF യൂട്യൂബ് ചാനൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ്